وہ ہمیشہ مالدیپ جاتے تھے رمضان میں، اس بار آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ پسند کرتی ہے اور اس چیز نے قاریوں کو خراب بھی کی ہے۔ نہ پڑھا سکے تو کیا آپ گھر پڑھائیں گے نماز تراویح؟ ایک بار آپ ماحول کو گرما دیتے ہیں۔ رؤوف رحیم۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں قاری نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ کے پاس۔ ان کے رہائش گاہ پر ہم پہنچے اور کرونا کی وجہ سے یہ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے عالم دین اور جو خطبہ حضرات ہیں اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہو گئے کیونکہ یہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کرونا کی احتیاطی تدابیر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم بتائیے گا عوام الناس کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا ویسے ہی آزمائش اور امتحانوں کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو مختلف امتحانات میں مبتلا کر کے اس کو احساس اور اس کا ضمیر جھنجھوڑتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انہی چیزوں میں سے یہ وبائی مرض جس کا خوف، جس میں پوری قوم بلکہ پورا عالم جو ہے، پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے، یقیناً یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اہل ایمان کے لیے ایک جھٹکا ہے، ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے یا بے دین ہے، لا دین ہے، لا مذہب ہے، وہ تو اس کو ظاہری ایک چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے بہت بڑا ایک سبق اور ایک بڑی نصیحت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا دین جو ہے وہ جو بنیادی ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اس کی فطرت کے اندر وہ باتیں شامل ہیں جو آج اس وبائی شکل میں دنیا لوگوں کو احساس دلا رہی ہے۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی، ہمارا دین پہلے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے عملی طور پر واضح کرتا ہے۔ یعنی کہ شریعت میں جو احتیاطی تدابیر ہے کرونا کے حوالے سے، شریعت کے اندر یہی ہے، مثلا کرونا ڈاکٹر حضرات، حکومت اور عالمی ادارے یہی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، بند جگہ میں رکھیں، لوگوں سے زیادہ میل جول نہ ہو، تعلق نہ ہو، صاف ستھرا رہیں۔ الحمدللہ ہمارا دین وہ ہمیشہ صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس میں استنجا، پھر وضو اور لباس کی صفائی ستھرائی، خوشبو، یہ پاکیزگی کے تمام جو عوامل ہیں یہ ہمیں فطرتی طور پر ہر قسم کی نجاست، گندگی سے، پلیدگی سے اور ہر قسم کی مرض سے یہ نجات دیتے ہیں۔ شیخ آپ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے گھروں میں اس وقت؟ گھر میں رہنا اچھی بات ہے، لیکن جو آدمی مصروف ہو اور جس کا تعلق کچھ عوام کے ساتھ ہو کسی نہ کسی حوالے سے، تو دقت تو ضرور محسوس ہوتی ہے کہ آدمی ایک قسم کا نظر بند ہو گیا ہے۔ کچھ پروگرام جیسا کہ ہمارا چونکہ قرات کے حوالے سے خصوصاً ان دنوں میں بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں اور تھے بھی مارچ اور اپریل میں، تو ایک عجیب سا معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ گھروں میں کیا مصروفیت ہے آپ؟ لیکن الحمدللہ گھر میں بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا یہ بہت ہی بہترین ہے، جہاں آرام پورا مل گیا ہے، نیندیں پوری ہو رہی ہیں، وہاں گھریلو معاملات وہ بھی الحمدللہ کافی بہتر ہیں۔ آپ کے پاس کبھی بھی ٹائم نہیں تھا گھر بیٹھنے کے لیے؟ نہیں الحمدللہ ایسی بات نہیں، گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ آپ قرات کے میدان میں کب سے ہیں؟ میرا خیال ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے الحمدللہ، چونکہ ہمارا یہ خاندانی بھی ہے، میرے ددیال اور ننہیال دونوں علمی خاندان ہیں، الحمدللہ خاندان کے اندر نامور قرا بھی ہیں۔ تو میرا ایک بچپنے کے اندر ہی جب میں ہوش ابھی سنبھال رہا تھا، مجھے یاد ہے والد صاحب چونکہ الحمدللہ قاری محمد یوسف لکھوی رحمہ اللہ بہت بڑے قاری تھے، شیخ استاد الاساتذہ قاری اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے، تو ان کو دیکھ کر قرات کا شوق بھی تھا، ان کی تلاوت سن کر۔ تو ابھی بچپنے میں تھا، جب آدمی کو صحیح پڑھنا نہیں آتا تو گنگنا کے میں قرات یا تلاوت کے انداز میں پڑھتا رہا۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے 1970 کے عشرے میں
8 یا 9 سال کا ہوں گا، گلبرگ اے میں بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں مولانا محمد رفیق بدن پوری رحمہ اللہ، مولانا عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین اس کانفرنس میں تھے۔ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے غالباً سورہ ناس کی تلاوت کی تھی، یہ 1976 یا 77 کی بات ہو گئی۔ ہم انشاءاللہ آپ سے یہ تلاوت بھی سنیں گے جو شروع میں آپ نے کی، سب سے پہلی تلاوت کی، وہ بھی آپ نے سنانی، سب سے پہلی آپ سوچ لیں وہ آپ نے کرنی ہے۔ اچھا تو شاید رمضان کی اس وقت آمد ہے تو رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ رمضان میں آپ جو نماز تراویح ہیں اگر آپ مسجد میں نہ پڑھا سکے، جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ بنی ہوئی ہے، جو اس وقت حکومتی تدابیر کے مطابق، تو اگر آپ نہ پڑھا سکے تو کیا آپ گھر پڑھائیں گے نماز تراویح؟ میرا خیال نماز تراویح سے تو پابندی نہیں لگائیں گے، وہ یہ احتیاطاً کہیں گے حکومت یا دیگر ادارے بھی اجتماع زیادہ نہ ہو، رش زیادہ نہ ہو، تھوڑے لوگ پڑھیں، انشاءاللہ پابندی نہیں ہوگی کسی مسجد میں۔ نماز تراویح تو ہوگی لیکن اس میں ابھی جمعہ کے لیے بھی پابندی تھی، انہوں نے لگائی ہوئی، ایک تھوڑے لوگ ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ مثال کے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں عام روٹین میں 500-600 آدمی ہوتا ہے تو اب بھی 200-300 پھر بھی آدمی ہو جاتا ہے، روکنے کے باوجود ہم نے بھی لوگوں کا رخصت ہے بھی آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی شوق تمنا رکھتے ہیں، ایک فطرتی چیز ہے، وہ آ جاتے ہیں تو ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے اگر لوگ آتے ہیں۔ تو شیخ آپ ہمیشہ مالدیپ جاتے تھے رمضان میں، اس بار آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ مالدیپ تو وہ میرے خیال سے نہیں اس وقت جایا جائے گا ان دنوں اور اس جو ماہ میں۔ صرف مالدیپ نہیں، اس وقت میرا خیال پوری دنیا میں ٹریولنگ وہ بند ہے سوائے کوئی ایمرجنسی کے مخصوص یا کوئی فلائٹیں وغیرہ ہوں، تو الحمدللہ مالدیپ میں تقریباً 2010 سے اب تک 6 مرتبہ گیا ہوں۔ پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں انٹرنیشنل مقابلہ جات تھے وہاں کے کالجز اور اسکول کے اداروں میں، ایک میں تھا پاکستان سے، 2 ملیشیا کے بڑے استاد قاری تھے، ہم تینوں نے مل کر پہلے بچوں کو 15-20 دن ٹریننگ دی، ایک قرآن مرکز ہے مالے کے اندر، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کے مابین قرات کے مقابلہ جات ہوئی، اس کی ججمنٹ کرنی تھی، اور وہاں پھر اس 2010 میں موقع ملا، ایک جگہ طیبہ مسجد ہے، نماز تراویح بھی کچھ پارے میں نے پڑھائے، اس کے بعد 5 مرتبہ پھر اسپیشل میں تراویح کے لیے وہاں گیا، 2011 میں 12, 13, 14۔ یعنی کہ ماشاءاللہ وہاں پہ اکیلی تراویح نہیں آپ پڑھاتے تھے تو آپ وہاں پہ ماشاءاللہ تربیت بھی بچوں کو دیتے تھے، ہر چیز تھی۔ اصل میں وہاں جب جاتے ہیں تو پھر چونکہ مختلف ادارے ہیں وہاں، تو بچوں کے مشق کروانا یا قرات کے حوالے سے کچھ ان کو تعلیم دینا، وہ جو کچھ دوست احباب ہیں وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی۔ اور یہاں سے پاکستان سے کتنے قرۂ کرام جو مالدیپ جاتے تھے وہ اس وقت نہیں جائیں گے، ان دنوں نہیں جائیں گے، کتنے قرۂ کرام تھے اندازہ؟ یہ آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھ ہی رہی تھی 2010 سے، اس کے بعد مختلف جگہ پر الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں قرۂ کرام بہتر انداز میں پڑھتے ہیں، چونکہ بڑے تعلیمی ادارے ہیں، قرات کے حوالے سے بچوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے، تو اور جگہ سے ان کو ایسے قاری میسر نہیں ہوتے، الحمدللہ پھر پاکستانی اداروں سے جاتے ہیں۔ تقریباً میرا خیال لاسٹ ٹائم جو گزشتہ رمضان تھا اس میں 100 کے قریب پاکستان سے قاری مختلف جزائر کے اندر، صرف پاکستان سے، کچھ وہاں پہلے مقیم ہیں اور کچھ مزید تقریباً 100 کے لگ بھگ قرۂ کرام مختلف جزائر کے اندر تراویح کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا کر سب عوام الناس کو آخری آپ مشورہ کیا دینا چاہیں گے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے؟ سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ایک موقع دے دیا ہے، اس وقت جو پوری دنیا کے اندر خوف کی فضا اور کیفیت ہے، ہم ایک مثبت پیغام پوری دنیا کو دے سکتے ہیں، ہمارے علماء، ہماری حکومتیں، کہ جن آج خوف اور چیزوں کا ہم شکار ہیں، ہمارا دین اس کے لیے سب سے خوبصورت راستہ دکھاتا ہے۔ ایک تو ہم بتائیں، آپ اس وقت لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ صاف ستھرا رکھیں، ہمارا دین پہلے کہتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، بلکہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بنیاد ہی صفائی اور ستھرائی ہے، طہارت ہے، تو پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے صاف ستھرا۔ ہمارا دین کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، اور اپنے خاص طور پر وہ اعضاء جو مستعمل زیادہ ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، سر ہے، ان کو دھونا 5 وقت، وضو کرنا، اور اس طرح طہارت،
یہ بنیادی ایک پیغام ہم دے سکتے ہیں پوری دنیا کو، دیکھو ہمارا دین فطرتی دین ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بات، ہم مسلمان ان کو ذرا احساس دلائیں کہ ایک بیماری یقیناً اس کا علاج معالجہ ہمارا دین بھی اس کی تلقین کرتا ہے کہ اس کے اسباب تلاش کیے جائیں، لیکن صرف جسمانی اس کے لیے علاج وہ درست نہیں ہے، اس کے ساتھ روحانی علاج بھی۔ اپنی روح کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اپنا تعلق برقرار رکھیں، اپنا ایمان اندر توکل یقین مضبوط کریں۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ ایک پکڑ آئی ہے، یہ احساس دلایا گیا ہے، اس پکڑ کو اور احساس اور خوف کو دور بھی اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ تو مسلمان پوری دنیا کو پیغام دیں کہ ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، مضبوط کرو، توکل یقین اس کو مضبوط کرو۔ اب ان حالات میں پورے عالم اسلام کے اوپر خصوصی طور پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی تلافی کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس توبہ کے اوپر قائم رہیں، اور جتنے بھی ہم عقائد اور اعمال کے اندر اس وقت شرک اور دیگر بدعات اور دیگر اخلاقی لحاظ سے ہم بدعملی کا شکار ہیں، اپنی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح ہم کر لیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کو درست نہیں کریں گے جب تک وہ قوم اپنے اندر اصلاح کا احساس نہ پیدا کر لے۔ اچھا کر صاحب، آپ لاسٹ میں وہ جو سب سے پہلا آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے تلاوت شروع کی ہے، وہ تلاوت آپ سنائیں۔ تلاوت تو جی نہیں، وہ تلاوت کیب جی نہیں، وہ تلاوت تو ہم نے سننے کے بغیر تو نہیں جانا انشاءاللہ۔ کیب دے جی، جہاں سے آپ نے شروع کی تھی تلاوت الحمدللہ جب اترے تھے، آپ نے کہا تھا وہ میں نے سب سے پہلے وہ سورت پڑھی وہ تھی، تو سورہ ناس مجھے یاد ہے۔ چلے اس کے علاوہ اور بھی آپ سورت پڑھ دیں۔ الحمدللہ تلاوت کرتے ہوئے اس فن قرات کے میدان میں ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں میری فراغت ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے کلیہ دارالقرآن کے اندر بھی 2 سال پڑھا ہے، اور میرے حفظ کے استاد پاکستان کے نامور قاری محمود الحسن بڈی مالوی حافظہ اللہ ہے، اور میرے تجوید کے استاد قرات کے شیخ قاری محمد یونس رحیمی حافظہ اللہ ہے، ماشاءاللہ ایک ماہر بڑے استاد ہیں۔ تو ان سے میں نے یہ تعلیم اور تربیت پائی ہے۔ الحمدللہ جامعہ سے فراغت ہوئے 29 سال ہو گئے، 1991-92 میں فارغ ہوا، اور 92-93 میں جامعہ میں تدریس کا آغاز کر دیا۔ الحمدللہ اس رمضان میں میرے 28 سال مکمل ہو گئے۔ تو مجھے یاد ہے 1988-87 میں بڑی جو محافل ہوتی تھی، میں چونکہ ایک نو عمر تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ بڑے قراء کے درمیان پڑھنے کا موقع ملا۔ شیخ ادار تھانوی، شیخ ادریس العاصم، شیخ محمد یحییٰ رسول نگری، یہ سارے بڑے کبار اساتذہ ہمارا بہت بڑا ہے، یہ علمی قرات کے میدان میں سرمایہ ہیں۔ اس لیے شیخ قاری ابراہیم میر محمدی، ان کی حوصلہ افزائی، اور ان کے ساتھ بھی ایک 90 کے عشرے میں بہت ساری محافل میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح ہمارے دیگر مکاتب فکر کے شیخ احمد میاں تھانوی، شیخ سید صداقت علی، یہ دیگر قراء الحمدللہ، پھر انٹرنیشنل محافل میں شرکت کا موقع، اور پھر انٹرنیشنل قراء کے ساتھ رابطے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ 12 دن مصر میں بھی رہے، ادھر بھی۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، جس طرح مصری قاری ادھر آتے ہیں تو آپ کو ادھر کتنی اسی طرح عزت ملتی ہے جس طرح ہم ان کو دیتے ہیں؟ اصل میں یہ حقیقت ہے، پوری دنیا کے اندر جو قاری ہیں ان کو پڑھنا مصریوں نے سکھایا ہے، اور یہ مصر والوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ کرم اور فضل سے نوازا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور سے لے کر آج تک قرات کے میدان میں وہ لوگ سب سے آگے ہیں۔ آپ کسی بھی دور کے قراء سلسلہ اسانید کو دیکھیں، آپ کو سب سے بڑی اس میں نمایاں جو جماعت نظر آئے گی وہ مصری قراء کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نیل کے پانی میں کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے، ان کے پڑھنے کا انداز، اور جو انہوں نے ان کی آواز، ان کا سوز پوری دنیا نے انہی کو نقل کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جیسے لوگوں کا وہاں جانا، یقیناً قرآن نے وہاں عزت کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے، اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان میں ایسے ایسے نامور لوگ، جب سے یہ آواز ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، شیخ رفت ہیں، شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں، شیخ محمد المنشاوی ہیں، شیخ خالد الباسط ہیں، شیخ خلیل حسری ہیں، شیخ شعائشہ ہیں، اور بڑے بڑے شیخ کامل یوسف بہتیمی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ سارے مصر سے انہی کو سن کر
اب لوگ اس میدان میں انہوں نے شوق اور رغبت کے ساتھ قدم رکھا ہے اور ان کی نقل کرتے ہیں. الحمدللہ ادھر بھی ہمارے پاس 2008 میں پہلے بھی مصری قرآن نے پاکستان میں آ کر لوگوں کو قرآن سنایا، اور میں نے بھی پھر کوشش کی ہے. اپنے ایک دوست قاری عبید اللہ غازی حفظ اللہ جو آج کل قدر ہوتے ہیں، ہم پھر خود مصر گئے تھے، 12 دن کا ہمارا دورہ تھا. ہم نے بھی قرآن کو دعوت دی، ان کے ساتھ رابطے الحمدللہ پاکستان میں وہ آ رہے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان نسل الحمدللہ ان کو براہ راست سن کر شوق اور رغبت کے ساتھ بہترین انداز میں اس میدان میں اتر چکی ہے، اور الحمدللہ بہترین نئے سے نئے قاری ہمیں اب مل رہے ہیں. تو ایک ہی سانس میں آپ کو یہ نا آپ تلاوت سنا دیں، ایک ہی سانس میں، جس طرح آپ اکثر آپ نا اسٹیجوں پہ سناتے ہیں نا، ایک بار آپ ماحول کو گرما دیتے ہیں. ایک سانس میں، یہ لمبا سانس، یہ ایک سانس میں پڑھنا، یہ کوئی فن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. یہ لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے قرآن رات بھی لمبا سانس، جن کو یہ ایک وہبی چیز ہے، یہ کوئی کسبی نہیں ہے. پھیپھڑے مضبوط ہوں، آدمی کا پڑھنا مضبوط ہو. یہ بنیادی چیز آپ کو بتاؤں، جو قرات ہے یہ اس کا تعلق گلے اور سوز کے ساتھ ہے. یہ ایک وہبی چیز، اللہ تعالیٰ کی عطا، خدا داد صلاحیت جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں. یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کے قاری بن جائے، یا ہر آدمی جس کے گلے کے اندر کوئی سر ہو، سوز ہو، خوبصورتی ہو. یہ ایک اللہ کی دین ہے. تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو وہ پھر اس میدان میں آئے تو وہ پھر یقیناً وہ نکھر کے سامنے آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، اس فن کا اصل جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ اس کو اچھے انداز میں فن کے مطابق پڑھنا ہے. لمبا سانس ہونا یہ اس فن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. عوام بہت پسند کرتی ہے، اور اس چیز نے قاریوں کو خراب بھی کی ہے. سبحان اللہ. اس نہیں، حقیقت ہے. اچھا، اب کتنے ہمارے ایسے باصلاحیت نوجوان ہیں جو عوام کی اس ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے لمبا سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ وہ فن کو خراب کر دیتے ہیں. اس کا وقف صحیح نہیں ہوتا، اس میں اتار چڑھاؤ صحیح نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں لمبا سانس لے کے پڑھ دیں، زیادہ یاد پڑھ دیں، ایک چھوٹی سورت پڑھ دیں، اس میں ہمیں عوام کی طرف سے کوئی داد مل جائے گی، تحسین ہو جائے گی. لیکن جو اصل جو فن ہے اس کے اندر خوبصورتی وہ خراب ہو جائے. کسی کا لمبا سانس ہے، یہ کہ اضافی خوبی ہے. جی ماشاءاللہ، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اضافی خوبی ہے، تلاوت کو مزید اچھا بنا دیتا ہے. لیکن اس کے اندر خرابی یہ پھر لمبا سانس لینے کے لیے کچھ غلط انداز بھی اپنائے جاتے ہیں جو تلاوت کے حسن کو خراب کرتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کو اپنی سانس اپنی ہمت کے مطابق پڑھنا چاہیے. تلاوت کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، بس یہ بنیادی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قومی سیرت کانفرنس میں 2005 جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اور اعجاز الحق صاحب یہ وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، مجھے دعوت دی گئی. وہاں الحمدللہ میں نے تلاوت کی اور قومی ایوارڈ سے انہوں نے نوازا ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری جماعت میں میرا خیال ہے الحمدللہ پہلا میں قاری ہوں جس نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. اصل میں چونکہ پاکستان میں میں تھوڑے سے درد سے شکوہ کروں گا کہ یہاں ہر مکاتب فکر کے قرآ کو برابر مواقع نہیں دیے جاتے. تو اپنی صلاحیت اپنے کسی سورسز کے ذریعے کو حاصل کر لے الگ بات ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے. 2005 میں قومی سیرت کانفرنس میں الحمدللہ مجھے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا. خوبصورتی کے ساتھ آپ تلاوت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے. قاری صاحب آپ سے لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ آپ ایم ایس اسلامک موویز چینل کو اس چیز میں ہم آئے دن نئے سے نئے انٹرویو کر رہے ہیں، علماء کرام اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور اس میں کیا مشورہ آپ عوام کو اور ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے وہ آپ بتائیے گا. آپ کے چینل کا بنیادی مقصد تو دین کی نشر و اشاعت اور لوگوں کی دینی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے رہنمائی کرنا، یہ آپ کا مقصود ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اکثریت کے ہاتھ میں ہے. اس وقت دین کا پیغام اور اسلام کا پیغام پہنچانا جتنا آسان ہے اس سے پہلے کبھی موقع نہیں تھا. اگر برائی اور فحاشی، بے حیائی اور دیگر غلط مقاصد جتنے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں تو دین والوں کے لیے بھی اتنی ہی آسانی ہے. تو آپ جیسے جتنے چینل ہیں، جتنے احباب ہیں، وہ بڑا چینل ہے، ٹی وی چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، سوشل میڈیا، کسی بھی لحاظ سے ان کی جتنی بھی تحریکات ہیں، میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا، ان کا بنیادی مقصد لوگوں کی اصلاح ہونا چاہیے. لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں، لوگوں کا اخلاق سنوارنے کے لیے حقوق العباد یاد دلائیں، اخلاقی اعتبار سے ان کی تربیت کریں. جو بہترین ہمارے اسکالرز، علماء کرام ہیں، ان کے انٹرویوز، ان کی تقاریر، ان کی باتوں کے اچھے جو کلپس ہیں وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ آپ دین کا ایک مثبت جو پہلو ہے ہمارا اس کو لوگوں کے سامنے روشناس کرا کے لوگوں کی اصلاح کریں. اور قاری صاحب آخر میں آپ عوام الناس کو کچھ مشورہ دیں یا کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ عوام الناس سے یہی کہا جا سکتا ہے، ہم چونکہ ہمارا الحمدللہ ایک مسلم معاشرہ ہے، مسلم معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کا آغاز انسان کا اپنی ذات سے ہوتا ہے. اور
جب تک معاشرہ درست نہ ہو، حقیقی معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت و برکات ہیں اس کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے. لہذا ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی اصلاح کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہے. اصلاح کرنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ کہتے ہیں دوسرا اصلاح کرے، اپنی ہم اصلاح نہ کریں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم بھی زیادہ ہے، سمجھانے والے بھی زیادہ ہیں اور اصلاح کرنے والے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کو اپنانے والے کم ہیں. علم ہے، عمل نہیں ہے. ہاں، بس علم و عمل. اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کرے اور ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی توفیق دے. جی ہم اس وقت موجود تھے جی قاری نوید الحسن لکھوی صاحب کے پاس. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.